أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق اللہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک ہے۔ شرک کئی ایک قسموں کا ہے، کئی طرح کا ہے، جن میں سے ایک کی طرف اس آیت شریفہ میں نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ مشرکین مکہ کو دعوت دی جاتی اللہ جل شانہ کے احکامات بجا لاؤ، وحی الہی کی پیروی کرو، جو قرآن پاک کی صورت میں نازل ہو رہا ہے اس کے مطابق عقائد و نظریات اپناؤ، بت پرستی چھوڑ دو، جاہلانہ رسومات ترک کر دو، بس اللہ کی مانو۔ ایسے موقع پر مشرکین کا جواب یہ ہوتا تھا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی مانیں گے، اپنے باپ دادا کے رستے پر چلیں گے، جو ہمیں وہ بتا کر گئے ہم تو اس کی پیروی کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے احکامات اتارے وہ مانو، اور جواب میں کہہ رہے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو باپ دادا کے طور طریقے نہیں چھوڑ سکتے، اس کی پیروی کریں گے۔ گویا جو مرتبہ اور جو شان اللہ کی تھی، خالق تو وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اور اسی کے حضور پیش ہو کر جواب دینا، وہی معبود عبادت سر جھکانے کے لائق، اسی کی ماننی چاہیے۔ اور یہ اپنے باپ دادا کو اللہ کے برابر کھڑا کر رہے ہیں کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اور ہم اپنے باپ دادا کی طریقے پر چلیں گے۔ یہ بھی شرک ہوا، یہ بھی شرک ہوا۔ مشرکین مکہ کو بہت مختصر سا جواب دیا گیا، اگرچہ اس جواب میں علم والوں کے لیے ایک جہان آباد ہے۔ اولو کانوا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اچھا باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، انہی کی مانو گے، چاہے تمہارے باپ دادا ہدایت پر ہوں یا نہ ہوں، اور چاہے ان کے پاس عقل ہو یا نہ ہو، نہ ہدایت نہ عقل، پھر بھی ان کی بات مانو گے۔ ہدایت ہوتی ہے آسمانی تعلیمات کی روشنی میں، جیسے قرآن پاک ہمارے پاس کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی، یہ ہے ہدایت۔ تو ان کے پاس ہدایت بھی نہیں کہ اللہ کا کوئی حکم ہو کہ تم اپنے باپ دادا کی بھی ماننا اور ان کے طور طریقے کو بھی پکڑنا، وہ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں پر واضح ہدایت نہ ہو لیکن اپنی عقل لڑا کر سوچے اور سمجھے، قرآن پاک میں غور کرے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں غور کرے، اگرچہ یہ مسئلہ صاف طور پر ذکر نہیں لیکن قرآن و سنت رہنمائی کرتا ہے، اس کا یہ حل ہونا چاہیے، یہ ہے عقل کا استعمال، اسے اجتہاد کہتے ہیں، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔
تو فرمایا ان کے پاس نہ ہدایت ہے اور نہ عقل اجتہاد، کچھ بھی نہیں، باپ دادا کے پاس کچھ بھی نہیں، تو پھر ان کی پیروی کرنا اندھی تقلید ہوئی۔ اس سے روکا جا رہا ہے، اس سے روکا جا رہا ہے۔ ہاں اگر باپ دادا کے پاس، بڑوں کے پاس ہدایت بھی ہو، مطلب آسمانی ہدایت، قرآنی تعلیمات، اور ان کے پاس عقل بھی ہو، اجتہاد بھی کر سکتے ہوں، جو مسائل قرآن و سنت میں نہیں قرآن و سنت سے نکال کر دے سکتے ہوں، تو ان کی بات ماننی ہے اور ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے اور ان کی پیروی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خود ہدایت کو سمجھ نہیں سکتا، جیسے آج عموماً مسلمان قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے، خود عقل نہیں رکھتا، مطلب اجتہاد نہیں کر سکتا، جب قرآن ہی نہیں سمجھتا تو قرآن سے مسائل کیا نکالے گا؟ تو اس کے لیے ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے، جس کی طرف دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، تو پھر علم والوں سے پوچھو۔ علم والے ہدایت کی روشنی میں، اجتہاد کی روشنی میں تمہاری رہنمائی کریں گے۔ یہ علم والے تمہیں اپنے علم سے اللہ کے رستے پر ڈالیں گے، اور مشرکین مکہ کے آباء و اجداد انہیں اللہ سے الگ رستے پر ڈالتے تھے، اس لیے انہیں منع کیا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں باپ دادا کا رستہ اختیار نہیں کرنا۔ اللہ تمہیں ہدایت کے رستے پر چلانا چاہتے ہیں اور باپ دادا تمہیں شرک اور گمراہی کی راہ پر ڈال رہے، لہذا ان کی بات نہیں ماننی۔ لیکن جو علم والے اور جو بڑے ائمہ مجتہدین تمہیں ہدایت کے رستے پر ہی ڈال رہے ہیں اور تمہیں اللہ کی راہ ہی سمجھا رہے ہیں اور تمہیں اپنے علم سے صراط مستقیم پر ہی چلا رہے ہیں، تو پھر ان کی بات تو ماننی ہے، ان سے پوچھ کر ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق دے۔